آج شاہد بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا دو میچز میں پچ ایسی استعمال ہوگی, اس میں آسٹریلین مٹی ہوگی اور اس میں باؤنس آئے گا. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پرانی باؤنس آئے گا, یہ میں نے نہیں کہا تھا, میں نے کہا آسٹریلین سوائل ہے. اب پی سی بی کو کسی نے نندی پور کی مٹی آسٹریلیا کی کہہ کے بھیج دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی. دراصل کل سارے بیٹسمین غالب پہ شعر پڑھ رہے تھے کہ پچ نے ظالم نکمہ کر دیا, ورنہ ہم بھی بیٹر تھے کام کے. تو وہ پچ اس طرح کی تھی, ڈبل پیس, کبھی لو ہو رہی ہے, عجیب ہی طرح کی پچ تھی. اور ماشاءاللہ سے آج کا میچ بھی اسی پچ پر ہے. اچھا, تو مطلب وہ جو ہم نیوز آپ نے دے دی پہلے. 128 اگر کسی میچ میں ہو رہے ہیں, صرف 3 چھکے ایک ہی بیٹسمین لگا رہا ہے, اور 19ویں اوور میں پہلا چھکا, اور 8 چوکے ٹوٹل. 3 چھکے اور 8 چوکے کسی T20 میں ہوں تو کراچی میں ویسے بھی کراؤڈ نہیں آ رہا. حالانکہ کل بہتر تک کراؤڈ, ان کو بددلی ہوئی, ان کو بہت بددلی ہوئی. بہت باسط بھائی, ہم باتیں تو اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ اپنے لیگ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جائیں گے, اور لے کر کہاں جا رہے ہیں ہم, کیونکہ اس طرح کے میچز ہوں گے تو پھر کون آئے گا دیکھنے. ہم نے شروع میں جب ایک بات بولی تو آپ لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ لیگ کو خراب کر رہے ہیں, اگلی دفعہ سستے داموں میں ٹیمیں ملیں گی. آپ ہنسے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. ابھی تو اور بھی میچز ہیں. مجھے یہ تو بتائیں نا, کیا آسٹریلین بندے سے سوال جواب نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہونا چاہیے. وہ T20 کی پہلی دفعہ پچ بنا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ پہلی باری میں. اب دیکھو سیٹ اپ کیا بنا تھا, جو ٹاس جیتے پہلے باری لے میچ جیت جائے, یہی تھا. بالکل. کتنا بڑا فیصلہ کرا اسلام آباد نے, کیونکہ انہوں نے پچ کو پڑھ لیا. جو کریکس کی بات کر رہے ہیں, موسم تو دیکھو یار, کون سی مٹی کہاں پہ سوٹیبل ہے یہ دیکھا جاتا ہے. صحیح بات ہے. آپ دبئی کی اکیڈمی میں جائیں نا, دنیا کی ساری پچز بنی ہوئے ہیں. کامی تو گیا ہوا ہے وہاں پہ, نام لکھا ہوا ہے, برسبین کی یہ پچ, پرتھ کی یہ, قذافی اسٹیڈیم کی یہ پچ. جب آپ کھیلو گے نا تو آپ بولو گے یار یہ تو نارمل پچ ہے. اچھا جی, فیل نہیں ہوتا ایسا؟ فیل نہیں ہوتا, ڈرانے کے لیے صرف نام لکھے ہوئے. جیسے مرو ہیوز نہیں تھا, اس کی مونچھیں تھی, تو ہمارے ایک اوپننگ بیٹسمین تھے جو کپتان بھی بنے, ان کے لیے بولا جاتا تھا لمبی مونچھیں لگا دو, دیکھو ابھی سلپ لگے گی. تو یہ حقیقت ہے یار. یہ کس کو جھوٹ بول رہے ہیں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ پچز بنا کے. صحیح بات ہے. چیئرمین صاحب کو چاہیے اس پہ ڈیسیجن لیں. پاکستان سپر لیگ یار بہت بڑا نام ہے, کام ہی تو کھیلا ہے سارے ایڈیشن. وہ کرکٹ اور اس کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کرکٹ میں آج دیکھ کے فیل ہوتا ہے کہ واقعی زمین آسمان کا فرق ہے. کامران, یور ٹیک آن دس, کیونکہ لو سکورنگ میچ تھا. ٹھیک ہے, کراچی نے بھی بہت برا کھیلا, فیصلے بھی غلط کیے, لیکن یہ میچ چاہے ہار جائے کوئی بھی ٹیم, لیکن میچ تو مزے کا دیکھنے کو ملے. دیکھیں میچ تو ہمیں سوائے ایک میچ کے علاوہ کوئی مزے کا نہیں نظر آیا. صحیح بات. کل کے میچ پہ ہم ایسے بلیم ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, پچ بہت میرے خیال سے بلو دا ایج تھی, جیسے بنی ہوئی تھی, ایسی بننی نہیں چاہیے تھی. آگے آپ کی دیکھیں بیٹنگ اور بولنگ ایکسپوز ہوئی ہے, کوالٹی آف کرکٹ ایکسپوز ہوئی ہے. اب یہ بھی ایک آ گیا مسئلہ پاکستان کی کرکٹ میں, پاکستان سپر لیگ میں, کہ پچ کیسی بنائی ہے. آگے لوگ آ نہیں رہے کراچی میں, تو جب آپ ایسے ڈیسیجن لیں گے, ایسی کرکٹ کھلائیں گے, تو میرے خیال سے جو آ رہے وہ بھی نہیں آئیں گے. تو بہتر کرنے کے ڈیسیجن لینے کے کام اب آ گیا. اب کرکٹ بہت نیچے چلی گئی ہوئی ہے, جیسے باسط بھائی نے بات کی ہے. کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے, کوئی ڈیسیجن لیا 2023 ورلڈ کپ کے بعد, T20 ورلڈ کپ میں کیا باتیں کی گئی ہیں. آپ دیکھ لیں ایشیا کپ کہاں پہ ختم ہوا ہے, اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی کے جو ٹیم ہے اس کا کوئی ڈیسیجن آیا, کوئی ایسی بات آئی ہے کہ کون ہے جنہوں نے ایسی ٹیم بنا کے کھلائی ہے. کچھ نہیں ہونا. صرف میڈیا کی حد تک لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. باقی کرکٹ کی پروگریس کے لیے کوئی اچھے ڈیسیجن نہیں ہو رہے. لیٹس سی کوئی ایسا بندہ آئے جو اچھے ڈیسیجن لے, کرکٹ کو اوپر لے کے جائے. میرا نہیں خیال کہ اس رجیم کے ہوتے ہوئے کوئی کرکٹ بہتر ہوگی. شاہد صاحب, یہ وقت کو دھکا دینے والی پالیسی کب تک چلے گی کہ بس وقت گزرتا جا رہا ہے. 23 کے بعد بات ہوئی, T20 ورلڈ کپ کے بعد سرجری کا نام آیا, اور میں صرف ٹیم کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ڈیسیجن جس سے پاکستان کرکٹ بہتر ہو اس کے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں. ہمیں کرنا پڑے گا, ادروائز ہماری یہ لیگ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی سیکنڈ بیسٹ لیگ ہے, اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا کی سیکنڈ بیسٹ لیگ ہے, ہم اور پیچھے چلے جائیں گے. بگ بیش, جس طرح وہاں کی پچز کی کوالٹی ہوتی ہے, جس طرح وہاں کراؤڈ کی کوالٹی ہوتی ہے, جس طرح وہ انوویشنز لے کے آتے ہیں رولز میں, بیش بونس, پاور سرج, نئی چیزیں لے کے آتے ہیں, ہم تو سوچتے بھی نہیں, ہم تو غور بھی نہیں کرتے. ہم ایک ٹیکنالوجی لے آتے ہیں کہ جی اس ٹیکنالوجی سے پلیئروں کو, پاکستانی ٹیم کو کتنا فائدہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا, زیرو, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اگر کچھ انوویشن لانا چاہتے تھے
تو آپ اپنی ٹیم کی جو کمزوریاں ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں، لیکن آپ کرتے ہی نہیں، کام رک جاتے ہیں، بجٹ پڑے رہ جاتے ہیں. اب ویمنس کرکٹ ٹیم نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے، ان کے سینٹرل کانٹریکٹ کتنے پیچھے، کتنے کم ہیں، کم پیسے ہیں. چیئرمین نے آ کر بڑھائے تھے پیسے ویمنس کرکٹ کے، تقریباً 24 کروڑ روپے سے شاید 70 کروڑ روپے سال کے کر دیے تھے. بڑھائیں، لیکن آپ لڑکیوں کو بھی تو کوئی انسینٹیو دیں. وہاں پہ جب پاکستان کی ٹیم آخری میچ جیتی تو چیئرمین صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں انعام کا، لیکن ہیڈ کوچ وسیم نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سر آپ کوئی انعام اناؤنس کریں گے، آپ ان پلیئروں کے، لڑکیوں کے سینٹرل کانٹریکٹس کی اماؤنٹ بڑھا دیں، کم از کم انسینٹیو تو ملے گا نا ان بچیوں کو کہ جو اب ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہیں.